السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ محترم صدر محفل، معزز حکم صاحبان، مشفق اساتذہ کرام اور میرے ہم مشرب بھائیوں، آج کی اس باوقار محفل میں میرا موضوع سخن ہے عقیدہ ایمان پر ثمرات و اثرات۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں گے۔ سامعین کرام، آج کے اس پرفتن دور میں امت خیر الورا اپنی زندگی کو یہودیوں کے عقیدے کے مطابق صرف اسی صفحہ روزگار تک ہی محدود سمجھ بیٹھی ہے۔ ان کی ساری تگ و تاز صرف اسی دنیا پانی کی بہتری کے لیے ہے۔ ہوا و ہوس کے آگے اپنے جبین نیاز خم کر چکی ہیں۔ دنیا کی ساری خرافات ان کا سامان غرور بن گیا ہے، اور دینی امور سے کوئی سروکار اور نہ ہی آخرت کی فکر ان کا دامن گیر ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مومن میں ارشاد فرمایا، یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الآخرۃ ہی دار القرار۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ آخرت پر ایمان لانا مومن کی علامت قرار دیا ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ اور اسی طرح حبیب جلیل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے فرمان مقدسہ کے ذریعے عقیدہ آخرت پر ایمان کو ایمان کا رکن قرار دے کر اس بات عقیدہ آخرت کو اسی طرح راسخ کر دیا جس طرح ایک اللہ کے وجود کا عقیدہ ہے، جس طرح ایک اللہ کے وجود کی حقیقت کا عقیدہ راسخ و ثابت ہے۔ جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ ولقائہ وتؤمن بالبعث الآخر۔ سامعین کرام، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں یہ عقیدہ مسلم ہے کہ آخرت واقع ہو کر رہے گی۔ ایک دن یہ دنیا فنا ہو جائے گی، پھر سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے، حشر برپا ہوگا، میزان قائم کی جائے گی، سب کو اپنے اعمال کا بدلہ ملے گا، انسان اپنے اعمال کے مطابق جنت و جہنم کا مستحق ٹھہرے گا، پل صراط پر سے گزرنا ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص آخرت پر ایمان نہ لائے تو اس کے لیے موجب عذاب ہوگی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ اسراء کے اندر فرماتا ہے، وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اور اسی طرح انکار کے سبب قوم عاد و ثمود اور دیگر امم ماضیہ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں ہلاک و برباد کر دیا تھا۔ سامعین کرام، عقیدہ آخرت یوم ایمان وہ تریاق اور نسخہ کیمیا ہے جو انسان کو اپنے فرائض سے غافل اور دنیا پرستی کے مرض سے متاثر نہیں ہونے دیتی۔ انسانی زندگی میں ہمیشہ اس کا اثر دکھتا ہے۔ مثلا جب کوئی مومن یہ آیتیں پڑھتا ہے، اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت، تو قیامت کی ہولناکیوں سے ہی ان کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، اور پھر جب یہ آیتیں نظر سے گزرتی ہے، فاذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی۔ تو بروز حشر کی سامانی اور نفسی کے تصور سے ہی ہیبت طاری ہو جاتی ہے، اور پھر یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اس دن کامیابی اور ناکامی انسان کے اپنے اعمال پر منحصر ہے، اور پھر نتیجتاً وہ عمل صالح کی طرف دوڑے چلے جاتے ہیں۔ اور پھر جب قرآن مبین کے یہ صدائیں سماع سے ٹکراتی ہیں، ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین۔ اور اسی طرح یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ وقد کانوا یدعون الی السجود وهم سالمون۔ تو بلا شش و پنج اور تاخیر کے فوراً بارگاہ ربانی میں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اور مصلی کی طرف دوڑ پڑتے ہیں۔ اور پھر جب تلاوت قرآن کے دوران یہ آیت آتی ہے، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ تو مال زکوٰۃ روک لینے کی ہمت نہیں جٹا پاتے، اور پھر جب یہ آیتیں نظر سے گزرتی ہیں، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔
اور اسی طرح یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقی فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب الى اهله مسرورا واما من اوتی کتابہ وراء ظہرہ فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. تو پھر یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اس دن عمل صالح کے علاوہ کچھ بھی کام نہ آئے گا، اور پورے انہماک کے ساتھ آخرت کی تیاری میں مصروف عمل ہو جاتے ہیں. سامعین کرام، یہ تھا آخرت پر ایمان لانے کے اثرات و ثمرات کی چند جھلکیاں، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ آخرت کے تعلق سے جس کا عقیدہ جتنا مضبوط ہوگا وہ اتنا ہی رب ذوالجلال کے پاس مطیع و فرما بردار ہوگا، کیونکہ اس کو قبر کی سختی، قیامت کی ہولناکی، میدان حشر کی نفسی، پلصراط کی آزمائش، حوض کوثر کا جام، جہنم کے عذاب اور جنت کا ثواب پر یقین ہو، اس سے رب کی نافرمانی کی شوق چشمانہ جسارت کرنے سے بہت کم ہوگا. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مطیع و فرما بردار بن کر زندگی گزاریں. اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.